بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ سب سے پہلے تو آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے، ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن دبائیے، اپنا کامنٹ ضرور لکھا کریں ویڈیو کے نیچے۔ اس سے اور کچھ نہیں، اپنی اصلاح بھی ہو جاتی ہے، حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی ہے آپ کے فیڈ بیک سے۔ ہم لوگ، میرے جیسے اور لوگ، کافی دنوں سے یہ عرض کرتے آ رہے ہیں، پیشن گوئی نہیں، معلومات کی بنیاد پر آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتے آ رہے ہیں کہ جناب ہر گزرنے والا دن، خاص طور پر موجودہ حکومت بننے کے بعد، بانی پی ٹی آئی کے لیے یعنی عمران خان کے لیے مشکل سے مشکل ترین، پاکستان تحریک انصاف کے ان عناصر کے لیے جو تصادم کی پالیسی پر گامزن ہیں یا اس پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے مشکل سے مشکل، کٹھن سے کٹھن ترین ہوتا جائے گا۔ نگراں حکومت کا دور تھا۔ نگراں حکومت چاہے پنجاب کی ہو، خیبر پختونخوا کی ہو، سندھ بلوچستان یا مرکز میں، وہ حد سے گزر کر کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی تھی جس سے یہ تاثر ملے کہ یہ حکومت باعث ہے پی ٹی آئی کے خلاف کوئی آپریشن کر رہی ہے۔ البتہ پنجاب میں محسن نقوی نے نتھ ڈال کے ضرور رکھی، لیکن ظاہر ہے جب آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو قانون حرکت میں آئے گا۔ محسن رضا نقوی اب وزیر داخلہ بن چکے ہیں۔ اس بات کا بھی ہم کب سے اظہار کر رہے ہیں کہ جناب محسن نقوی کو ویسے ہی نہیں، بنیادی طور پر تو وہ ایک میڈیا ہاؤس کے مالک ہیں، اس کے بعد وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے نگران تقریباً 14 مہینے تک، اس کے بعد ان کو پی سی بی کا چیئرمین نامزد کیا گیا، جو کہ بڑا ایک زبردست قسم کا لوکریٹو آپ کہہ لیں کہ ایک اسائنمنٹ ہے۔ پوری دنیا کی آپ سیر کرتے ہیں، فنڈز ہیں، ایک ٹیکہ ہے، دبدبہ ہے، لیکن اتنا دباؤ نہیں ہے جتنا کسی وزیر داخلہ پر ہو سکتا ہے۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہ محسن نقوی کی خواہش تھی، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ چودھری برادران یعنی چودھری شجاعت، چونکہ ان سے ان کی رشتہ داری ہے، محسن نقوی نے چودھری شجاعت کی کسی بھانجی سے شاید شادی کر رکھی ہے، یعنی یہ چودھری خاندان کے داماد ہیں۔ چودھری شجاعت کی بھی خواہش تھی، پھر ان لوگوں کی بھی خواہش تھی جو پاکستان میں چاہتے ہیں کہ ایک تگڑا وزیر داخلہ اور تگڑا وزیر خارجہ اور ایک تگڑا وزیر خزانہ ہو۔ تو محسن نقوی اب وزیر داخلہ بن چکے ہیں۔ گزشتہ روز ان کو قلمدان سونپا گیا۔ آج ایک اعلامیہ جاری کیا گیا کہ جناب پنجاب میں یعنی اڈیالہ جیل کے ارد گرد سیکیورٹی کو سخت ترین کر دیا گیا ہے، خاردار تاریں لگا دی گئی ہیں، پولیس، ایلیٹ فورس اور رینجرز کے دستے وہاں پر موجود ہیں جنہوں نے اس طرح کی مشقیں بھی کی ہیں، یعنی کوئی ہنگامی صورتحال ہو، دہشت گردی کا کوئی خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو، اس حوالے سے مشقیں بھی کی ہیں، ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان کے ساتھ بھی ملاقاتوں پر 2 ہفتے کے لیے، ایک نہیں 2 ہفتوں کے لیے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ وہاں پر جو ان کے خلاف مقدمات ہیں ان کی سماعت کیسے ہوگی۔ ظاہر ہے جج صاحبان کو تو جانے کی اجازت دی جائے گی، شاید میڈیا کے لوگوں کو بھی جانے کی اجازت دی جائے، اس طرح ان سے میڈیا کا انٹریکشن ہو سکتا ہے۔ اب اس میں ایک جو دلچسپ بات ہے، ہم لوگ کب سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی جو وکلاء ہیں، ہر ایک ان کا وکیل اپنی جگہ پر ان کا ترجمان بنا بیٹھا ہے، ہر ایک ان کا پارٹی کا رہنما اپنے طور پر جب مل کے آتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے، چاہے وہ اسد کیسر ہوں، شعیب شاہین ہوں، شیر افضل مروت ہوں، لطیف کھوسہ ہوں، کوئی اور وکیل ہو، علی ظفر ہوں، ہر ایک کا اپنا بیانیہ ہے۔ جس طرح عمران خان سے ملاقات کر کے وہ باہر آتے ہیں، جو بات عمران خان ان کو بتاتے ہیں وہ آ کے باہر کر دیتے ہیں۔ اب 3-4 روز پہلے شعیب شاہین نے ایک پریس کانفرنس کی، میڈیا ٹاک کی، انہوں نے کہا کہ جناب ایسا کیوں ہے کہ صرف
اڈیالہ جیل میں ہی دہشت گرد حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں یا آئے ہیں، ان کو اور کوئی جیل نہیں پتہ؟ اب کوئی ان کو سمجھائے، کیا بنو جیل میں دہشت گردوں کا حملہ نہیں ہوا تھا؟ کیا ڈی آئی خان جیل میں دہشت گردوں کا حملہ نہیں ہوا تھا؟ ابھی حال ہی میں بنو میں، شاید ہنگو میں بھی، بنو میں آپ کو یاد ہے سی ٹی ڈی کے مرکز پر بھی حملہ ہوا تھا۔ بنو جیل کو تو باقاعدہ لوگ چھڑوا کر لے گئے تھے دہشت گرد جو ہیں۔ تو انہوں نے ایک لحاظ، اچھا حکومتی سطح پر اس معاملے کی تصدیق نہیں ہوئی کہ جی وہاں سے کوئی 3 دہشت گرد پکڑے گئے ہیں جن کا تعلق افغانستان سے ہے، ان کے پاس نقشے بھی تھے، بارودی مواد بھی تھا، اسلحہ بھی تھا، دستی بم بھی تھے، خودکش جیکٹس بھی تھیں، اور وہ اڈیالہ جیل کو دہشت گردی کے ذریعے اڑا دینا چاہتے تھے یا وہاں پر بڑی قتل و غارت کرنا چاہتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید عمران خان کو چھڑوانے کی کوئی کوشش تھی۔ بہرحال حکومت نے اس بات کی تصدیق نہیں کی۔ شعیب شاہین کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں جناب، عمران خان کو کچھ ہو گیا تو ساری ذمہ داری اس حکومت کی ہوگی۔ ظاہر ہے وہ حکومت کے مہمان ہیں، جیل میں جو بھی لوگ ہوتے ہیں اگر اس کو کچھ نہ کچھ خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اب یہ بات کر کے انہوں نے حکومت کو ایک جواز پیش کر دیا کہ جناب ٹھیک ہے، آپ صحیح کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ عمران خان کو جیل میں کچھ ہو گیا، دہشت گردی کی کوئی کارروائی ہوگی تو یہ تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو اب حکومت نے جواز انہوں نے فراہم کیا، یہ خود جواز فراہم کرتے ہیں۔ تو اب رینجرز پیراملٹری فورس ہے، آبویسلی فوج ہے، اسی طرح ایف سی، پولیس، ایلیٹ فورس، 4 لیئرز، پھر باربڈ وائر، خاردار تاریں جنہیں ہم کہتے ہیں وہ، اور بظاہر عمران خان کی سیکیورٹی۔ اور اندرون خانہ ہمیں کیا پتہ کہ عمران خان اب بھی جو بیانیہ جیل سے جاری کرتے ہیں، چاہے وہ علی امین کو بتائیں، چاہے وہ اپنے وکلاء کو بتائیں، ان کے ذریعے باتیں باہر آتی ہیں کہ یہ کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، قومی اسمبلی میں یہ بولنا ہے، سینٹ میں یہ کرنا ہے، یہ جو بھی ہے اداروں کے خلاف یہ ٹرینڈز چلانے ہیں۔ تو اب وہ کیا کہتے ہیں، نہ ٹولا اسی تے نہ رولا پیسی، یعنی اب ڈولا جو ہے وہ 14 دن کے لیے ملاقات پر پابندی ہے، تو رولا بھی نہیں پڑے گا، 14 دن امن رہے گا نسبتاً۔ اب پتہ نہیں یہ پی ٹی آئی والے کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو کیا عدالت یہ کہے گی ہاں جی نہیں جیل کو کھول دو، سیکیورٹی ہٹا دو، اور کل کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ذمہ داری کیا عدالت لے گی؟ بہرحال یہ ذمہ داری تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ اب پنجاب کے جتنے بھی جیل ہیں وہ براہ راست مریم نواز شریف کے انڈر ہیں۔ اب میرے علم میں نہیں کہ پنجاب میں کوئی اس وقت وزیر جیل خانہ جات ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کی وزارت جو ہے اضافی وہ مریم نواز کے پاس ہوگی۔ تو کیا مریم نواز اپنے جیل کے دنوں کو بھول چکی ہوں گی؟ جو کچھ تکالیف انہوں نے اٹھائیں وہ تو آن ریکارڈ کہہ چکی ہیں کہ ان کے واش روم میں بھی کیمرے لگائے گئے تھے، وہ جیل کے سیل میں بھی کیمرے تھے، ان کی ایک ایک چیز، ایک ایک حرکت ریکارڈ کی جاتی تھی، اور یہ موصوف اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے لذت لیتے تھے کہ ہاں یہ ہے۔ اب تو میرا خیال ہے عمران خان کے کمرے میں کیمرے بھی نہیں ہیں، مجھے نہیں معلوم ہیں یا نہیں ہیں، لیکن آگے گرمیاں آنے والی ہیں، روم کولر سے گزارا ہوگا نہیں ہوگا، ایکسرسائز کر سکیں گے، ڈی ہائیڈریٹ ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن بات وہی کہ جناب اب عمران خان کی مشکلات کا، اصل مشکلات کا دور اب شروع ہو چکا ہے، اور یہ مشکلات، یہ تلخ دن، یہ کٹھن دن، ان میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ کم از کم موجودہ سال میں جوں احتجاجی موڈ میں جائیں گے اسی طرح دباؤ بڑھے گا، جوں ریٹریٹ کریں گے، جوں پیچھے جائیں گے شاید دباؤ کم ہو جائے، لیکن ایک مرتبہ پھر محسن نقوی کو پنجاب کا ملک کا وزیر داخلہ بنانا کوئی فضول ایکسرسائز نہیں تھی کہ جی محسن نقوی
کوئی وزیر داخلہ بنا دیا جائے، اس کے پیچھے کچھ محرکات ہیں، کچھ عوامل ہیں، کچھ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ اس کے پیچھے کوئی سوچ ہے، کوئی مقاصد ہیں، اور محسن نقوی وہ مقاصد حاصل کر کے ان لوگوں کو دیں گے جن لوگوں نے انہیں وزیر داخلہ بنوایا ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔